مدینے کے ایک دوسرے سیٹھ ہیں، مالدار آدمی ہیں، حضرت عثمان غنی۔ غنی ان کا نام ہی پڑ گیا، غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار، بے نیاز۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خوب دیا۔ ایک آدمی آیا، ضرورت مند آدمی، فقیر، محتاج، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حاجت کے لیے ملنے آیا تھا۔ گھر کے باہر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر کھڑا ہو گیا، دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی، اتنے میں اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، اندر سے غصے کی آواز ہے۔ اپنے خادم اور اپنے نوکر پر، غلام پر حضرت عثمان غنی ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ چراغ فضول میں جل رہا ہے، اس کو بجھا دو۔ تو وہ جو مانگنے آیا تھا اس کو خیال آیا کہ میں عجیب قسم کے آدمی کے یہاں مانگنے آ گیا ہوں، یہ چراغ جیسی معمولی چیز کے جلنے پر اپنے غلام اور نوکر چاکر پر غصے کا اظہار کر رہا ہے، اتنا بخیل آدمی ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ اس کو یہ خیال آیا میں غلط دروازے پہ آ گیا ہوں، یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی اندر سے باہر آئے اور 500 اشرفیاں، سونے کے سکے ایک تھیلی میں بند تھے، وہ ان کو پکڑا دیے۔ جب وہ اس کو وہ تھیلی دی تو ہکا بکا رہ گیا، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی کہ ابھی تو میں یہ جملے سن رہا تھا کہ غلام پر ناراض ہو رہے ہیں کہ چراغ کیوں جل رہا ہے، اس سے تو پتا چل رہا کہ اتنا بخیل آدمی ہے، اور اس نے بغیر پوچھے پوری گٹھڑی جو ہے لا کے مجھے دے دی۔ اس نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان غنی نے عجیب ایمان افروز جواب دیا، کہا کہ وہ جس چیز پر میں غصے کا اظہار کر رہا تھا، ناراض ہو رہا تھا، اس کا حساب مجھ سے میرا اللہ لے گا، اس کا حساب مجھ سے میرا اللہ لے گا کہ یہ فضول خرچی تو نہیں ہوئی تھی، یہ غلط خرچ تو نہیں ہوا تھا، اور یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب میں اپنے اللہ سے لوں گا، اس کا حساب میرا اللہ مجھے دے گا، اس کا بدلہ اور اس کا اجر و ثواب میرا اللہ مجھے دے گا، اس لیے یہ فرق تجھے محسوس ہوا۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص اعمال انجام دیا کرتے تھے اور جن چیزوں پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے ان میں سے ایک چیز تھی سخاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سخی ہی تھے، لیکن جب رمضان آیا کرتا تھا تو آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا،
کان اجود من الریح المرسلہ، ہوا چلتی ہے تیز تو وہ نہ بنگلہ کوٹھی دیکھتی ہے نہ کوئی جھونپڑی، سب تک پہنچتی ہے۔ تیز چلنے والی ہوا سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس ماہ مبارک میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور مال کے ساتھ خرچ کرنے کا سلیقہ بھی انسان کو دیا ہو تو اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ مال یہ اللہ کا فضل بھی بنتا ہے اور یہ زحمت بھی بنتا ہے، یہ رحمت بھی بنتا ہے، یہ زحمت بھی بنتا ہے۔ مال دھوداری تلوار ہے، اس کے استعمال کرنے والے پر موقوف ہے کہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ یہ مال اللہ کا فضل و مہربانی بھی بنتا ہے اور فتنہ بھی بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر قوم اور امت جو پہلے گزر چکی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ اور کوئی نہ کوئی چیز آزمائش ہوا کرتی تھی اللہ کی طرف سے۔ میری امت کے لیے آزمائش، فتنہ اور امتحان یہ مال ہے۔ مال جب فتنہ بنتا ہے تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی سے دست بگریبہ ہوتا ہے، بھائی اپنی بہن کی وراثت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ مال جب فتنہ بنتا ہے تو بعض مرتبہ میاں بیوی بھی عدالت میں اس مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مال فتنہ بن گیا ہے، اور یہی مال اللہ کا فضل بنتا ہے، یہی مال اللہ کی مہربانی بنتا ہے۔ جب یہ اللہ کا فضل بنتا ہے تو پھر اسی مال کی وجہ سے آدمی سخی بنتا ہے، اور سخی آدمی دشمنوں کی نگاہوں میں بھی محبوب بن جاتا ہے۔ سخی آدمی دشمنوں اور مخالفوں کی نظر میں بھی قابل تعریف بن جاتا ہے، اور بخیل آدمی اپنی اولاد کی نظر میں بھی مبغوض اور ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مال اللہ کا فضل اور مہربانی بھی بنتا ہے اور فتنہ بھی بنتا ہے۔ اس مال کو اگر حضور نے فتنہ کہا ہے تو اس مال کو اللہ کا فضل بھی کہا ہے، اللہ کی مہربانی بھی کہا ہے۔ چند صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، خوشحال بنایا ہے، یہ مالدار لوگ تو مزے میں ہیں، اس دنیا میں بھی مزے میں اور آخرت میں بھی مزے میں۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کے لحاظ سے کی جانے والی نیکیاں ان کے پاس زیادہ ہیں، یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ان نیکیوں میں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسا وظیفہ بناتا ہوں، میں تمہیں ایسا وظیفہ دیتا ہوں، اس پر عمل کرو تو مال کی بنیاد پر جو نیکیاں یہ لوگ کر رہے ہیں تم اس وظیفے کی وجہ سے ان کے برابر آ جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کی پابندی کر لو، تم ان کے برابر آ جاؤ گے۔ ان صحابہ نے، غریب صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کا ماحول نیک ماحول تھا، اچھائی اور خیر کے غلبے والا ماحول تھا۔ مالدار بھی نیکیوں میں، عبادات میں، اچھے کاموں میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ غریب صحابہ کچھ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تحقیق کی، معلوم کرنا شروع کیا تو پتہ چلا اللہ کے نبی نے انہیں ایک نسخہ بتایا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا تھا اور آخرت کا جذبہ بھی دیا تھا، انہیں دولت بھی دی تھی اور آخرت کی فکر بھی دی تھی، ان کو مال بھی دیا تھا لیکن بصیرت بھی دی تھی، دل کی آنکھیں ان کی روشن تھی، انہوں نے بھی اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ مالدار صحابہ نے بھی، وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ غریب صحابہ کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، مال کی بنیاد پر کی جانے والی نیکیوں میں تو وہ ہم سے آگے پہلے ہی تھے، اب جو آپ نے ہم غریبوں کو وظیفہ بتایا تھا اس کا بھی انہوں نے پتہ لگا لیا ہے، وہ تو اس پر بھی عمل کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ مال ان کے لیے خیر کا سبب تھا، مال ان کے لیے اللہ کا فضل اور ان کی مہربانی تھا۔ اللہ مال دے اور مال خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دے، یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابہ میں ہیں، غنی صحابہ میں سے ہیں، اللہ نے بہت دیا تھا، خوب نوازا تھا۔ ان کے جو درہم اور دینار سونے چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے وہ تجوریوں میں نہیں، وہ صندوقوں میں نہیں، وہ لاک کے اندر نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے صحن میں اس کا ڈھیر لگ جایا کرتا تھا، اور کبھی گھر کے کمروں میں اس کا جب ڈھیر لگتا تھا اتنے زیادہ وہ سونے اور چاندی کے سکے کہ کمرے کی چھت سے وہ لگ جایا کرتے تھے۔ کتنا اللہ نے نوازا ہوگا اور کتنا اللہ نے دیا ہوگا۔ اللہ نے دیا بھی تھا لیکن ساتھ میں خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دیا تھا، ساتھ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ بھی دیا تھا۔ مال آ رہا ہے شام سے، مال آ رہا ہے روم سے، یمن سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اور جب خرچ کرنے کا جذبہ آتا ہے تو کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، نبی کے وہ 1400 صحابہ کرام کون کون ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ پر اپنی جان تک اور اپنے خون کو قربان کر دینے کا جذبہ دکھایا تھا، ان کی لسٹ لے آؤ، ان کی فہرست بناؤ۔ ان کی فہرست بنائی گئی۔ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی کے وہ صحابہ کون کون ہیں جو جنگ بدر میں 313 صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ان کی لسٹ اور ان کی فہرست بناؤ۔ فہرست بنائی گئی اور پھر ایک پیمانہ، ایک کوئی برتن منگایا، اس کے ذریعے سے درہم اور دینار بھر بھر کے ان کو دے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی، وہ ڈھیر کا ڈھیر شام تک سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ مال بھی دیا تھا، مال خرچ کرنے کا سلیقہ اور مزاج اللہ نے دیا تھا۔ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں جب دینے کی نوبت آتی تھی تو یوں خرچ کیا کرتے تھے، اور اپنی ذات پر جب خرچ کرنے کا مسئلہ آیا تو اس میں وہ بخل دکھایا کرتے تھے۔ آج ہمارا مزاج الٹا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے وہاں ہماری مٹھی جو ہے بند ہو جاتی، وہ ہم تنگ دست بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں تو اس طرح خرچ کیا، اپنی ذات پر خرچ کرنے کی نوبت آئی تو پھر یہی عبد الرحمن بن عوف ہیں، شادی ہوتی ہے ان کی، شادی مدینے میں ہو رہی ہے۔ اس وقت کا مدینہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، بہت مختصر سی آبادی تھی۔ شادی کر رہے ہیں، شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اسی مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ ان کو اطلاع نہیں ہو رہی ہے کہ عبد الرحمن سیٹھ کی شادی ہو رہی ہے، وہ تو سیٹھ تھے اپنے وقت کے عبد الرحمن بن عوف، ان جیسے بڑے سیٹھ کی شادی ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہے۔ نبی کو تب پتہ چلا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، دیکھا کہ ان کے کرتے پر ایک خاص قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہے جو اس وقت عطر و خوشبو عورتیں استعمال کرتی تھی، تو پتہ چل گیا کہ یہ عورتوں کی خوشبو کیسے آ گئی ہے، خلوق استعمال ہوئی تھی۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ شادی کر لیے۔ حضور نے دعائیں دی، حضور ناراض نہیں ہوئے کہ دعوت بھی نہیں دی، حضور نے دعائیں دی اور پھر کہا اولم ولو بشات، عبد الرحمن اگر شادی کر لی ہے اللہ مبارک کرے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ شادی اتنی سادہ کر رہے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرنے کی نوبت آ رہی ہے
تو بالکل نہیں خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو میں نے ابھی بتایا کہ کس طرح خرچ کیا۔ اپنی ذات پر جب خرچ کرنے کا معاملہ آتا تھا پیچھے ہو جاتے تھے، اللہ کی راہ میں محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو، اہل حاجت کو دینے کا موقع آتا تھا تو لپیں بھر بھر کے دیتے تھے۔ مدینے کے ایک دوسرے سیٹھ ہیں، مالدار آدمی ہیں، حضرت عثمان غنی۔ غنی ان کا نام ہی پڑ گیا، غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار، بے نیاز۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خوب دیا۔ ایک آدمی آیا، ضرورت مند آدمی، فقیر، محتاج، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حاجت کے لیے ملنے آیا تھا۔ گھر کے باہر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر کھڑا ہو گیا، دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی، اتنے میں اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، اندر سے غصے کی آواز ہے۔ اپنے خادم اور اپنے نوکر پر، غلام پر حضرت عثمان غنی ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ چراغ فضول میں جل رہا ہے، اس کو بجھا دو۔ تو وہ جو مانگنے آیا تھا اس کو خیال آیا کہ میں عجیب قسم کے آدمی کے یہاں مانگنے آ گیا ہوں، یہ چراغ جیسی معمولی چیز کے جلنے پر اپنے غلام اور نوکر چاکر پر غصے کا اظہار کر رہا ہے، اتنا بخیل آدمی ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ اس کو یہ خیال آیا میں غلط دروازے پہ آ گیا ہوں، یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی اندر سے باہر آئے اور 500 اشرفیاں، سونے کے سکے ایک تھیلی میں بند تھے، وہ ان کو پکڑا دیے۔ جب وہ اس کو وہ تھیلی دی تو ہکا بکا رہ گیا، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی کہ ابھی تو میں یہ جملے سن رہا تھا کہ غلام پر ناراض ہو رہے ہیں کہ چراغ کیوں جل رہا ہے، اس سے تو پتا چل رہا کہ اتنا بخیل آدمی ہے، اور اس نے بغیر پوچھے پوری گٹھڑی جو ہے لا کے مجھے دے دی۔ اس نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان غنی نے عجیب ایمان افروز جواب دیا، کہا کہ وہ جس چیز پر میں غصے کا اظہار کر رہا تھا، ناراض ہو رہا تھا، اس کا حساب مجھ سے میرا اللہ لے گا، اس کا حساب مجھ سے میرا اللہ لے گا، کہ یہ فضول خرچی تو نہیں ہوئی تھی، یہ غلط خرچ تو نہیں ہوا تھا، اور یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں اس کا حساب میں اپنے اللہ سے لوں گا، اس کا حساب میرا اللہ مجھے دے گا، اس کا بدلہ اور اس کا اجر و ثواب میرا اللہ مجھے دے گا، اس لیے یہ فرق تجھے محسوس ہوا۔ تو جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا حساب دے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا، وہ ہے باقی رہنے والا۔ حضرت عاصم ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، ان کے پاس علم سیکھنے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک شاگرد آئے، علم سیکھا، کئی سال رہے، پھر جانے لگے، تو حضرت عاصم نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم نے میرے پاس رہ کر کیا سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے 2 چیزیں سیکھی ہے، یا کئی چیزیں بتائی، ان میں سے 2 چیزیں اہم بتائی۔ کہا کہ ایک تو چیز میں نے یہ سیکھی ہے، ایک تو چیز میں نے یہ سیکھی ہے کہ آپ سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ آپ سے جدا ہونی ہے، آپ سے الگ ہونی ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یا تو وہ چیز اس دنیا میں آپ سے جدا ہو جائے گی، جس چیز سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ یا تو اس دنیا ہی میں جدا ہو جائے گی، یا موت کے وقت تو بہرحال جدا ہونا ہی ہے۔ تو میں نے یہ سبق لیا، جس چیز سے بھی محبت کریں اس کو تو جدا ہونا ہی ہے۔ تو میں نے ایسی چیز سے محبت کر لی جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے، جدا نہیں ہوگی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نیک اعمال ہیں یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، تو میں نے نیکیوں سے محبت کر لی ہے، اس دنیا میں بھی ساتھ رہیں گی، قبر میں بھی ساتھ رہیں گی، حشر میدان محشر میں بھی ساتھ رہیں گی، اور جنت تک مجھے لے جائے گی۔ میں نے نیک اعمال سے محبت کر لی ہے، ان کو جدا نہیں ہونا ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھی کہ لوگ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کو بچا کے رکھ لیتے ہیں، تو میری جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی وہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دی، اور جو اللہ کی راہ میں دے دی وہ بچ گئی ہے، وہ محفوظ کر لی گئی ہے۔ یہ میں نے آپ سے، آپ کی خدمت میں رہ کر یہ سبق سیکھا ہے اور یہ چیزیں سیکھی۔ تو مسلمانوں کا مزاج یہ تھا، خرچ کرنا، خرچ کر کے محفوظ کر دینا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ کام آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا،
قرآن کی آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی قیمتی سے قیمتی چیز، اپنی محبوب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام نے اپنی اپنی چیزوں پر، اپنی اپنی ملکیت کی چیزوں پر غور و فکر کیا کہ ان میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کیا ہے۔ ایک صحابی آئی، اس موقع پر کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ صحابہ نے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دی، نبی کی خدمت میں پیش کی۔ ایک صحابی آئے حضرت ابو طلحہ انصاری، مدینے میں سب سے زیادہ باغ ان کے سے تھے، سب سے زیادہ کھجور کے درخت ان کے تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے باغوں پر، اپنے کھجور کے درختوں پر غور و فکر کیا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرا سب سے قیمتی مال بیروحہ باغ ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے، بیروحہ ایک باغ تھا، اس میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا، شیریں اور میٹھا تھا۔ خود اللہ کے نبی اس باغ میں جایا کرتے تھے، سایہ میں بیٹھتے تھے اور میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ حضور کو بھی یہ باغ پسندیدہ تھا۔ کہا یا رسول اللہ میری نگاہ میں، میرے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیروحہ باغ ہے، اور میں، اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے، خرچ نہیں کرو گے، نیکی کے کمال تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، میں آپ کی خدمت میں یہ حاضر کرتا ہوں، یہ لیجئے۔ حضور نے فرمایا بخن بخن ذالک مال رابح، ذاک مال رابح، واہ 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 ابو طلحہ انصاری، یہ ایسا سودا کیا ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کے یہاں تجھے اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر حضور نے کہا اس کو تم لے جاؤ، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، اپنے قریب کے جو رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر یہ خرچ کر دو، ان پر یہ استعمال کرو۔ اپنی محبوبہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اور حضور ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا مزاج یہ تھا خرچ کرنے کا، مسلمانوں کا مزاج تھا دینے کا، مسلمانوں کا مزاج تھا نوازنے کا، مسلمانوں کا مزاج اللہ کی راہ میں دینے کا تھا، اور نوازنا، لوگوں پر خرچ کرنا، یہ مسلمانوں کا قومی مزاج تھا۔ قومی ہوتی ہے نا، ہر قوم کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے کہ اس قوم کا یہ مزاج ہے، اس قوم کا یہ مزاج ہے۔ مسلمانوں کا قومی مزاج اللہ کی راہ میں دینا تھا، لوگوں پر خرچ کرنا تھا۔ مسلمانوں کا امیر بھی خرچ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کا غریب بھی دیا کرتا تھا، مسلمانوں کا خوشحال بھی اللہ کی راہ میں دیتا تھا، مسلمانوں کا بدحال بھی خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتا تھا۔ تنگ دست ہے جس کو اپنے لیے خرچ کرنے کا موقع نہیں ہے، خرچ کرنے کی چیز نہیں ہے، اپنے لیے کھانے کی چیز نہیں ہے، وہ بھی جب کوئی آتا تھا اس کو کھانا فراہم کرتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ عجیب و غریب واقعہ آیا، قرآن میں بیان ہوا، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس مہمان آئے، مہمان آتے تھے، اللہ کے نبی دیکھتے تھے میرے گھر میں میری ازواج، میری بیویوں کے یہاں اگر کچھ ہے تو ان کے یہاں مہمان کو بھیجا کرتے تھے۔ اگر ان کی طرف سے یہ جواب آتا تھا یا رسول اللہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے رسول اللہ کے مہمان ہیں، کون ان کو لے جائے گا؟ تو پھر صحابہ اپنی اپنی گنجائش کے مطابق مہمانوں کو لے جایا کرتے تھے، کوئی ایک کو، کوئی دو کو، کوئی تین کو۔ ایک مرتبہ مہمان آیا، اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا نبی کا مہمان آیا ہے، کون اس کو لے جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ نبی کے مہمان کو اپنے گھر لے جاؤں، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن سعادت سمجھ کر نبی کے مہمان کو لے کے جا رہے ہیں۔ گھر پہ لے گئے، آگے بیوی بھی بڑی سعادت والی تھی۔ اللہ نیک بیوی کسی کو دے دے، نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ نبی نے فرمایا 4 چیزیں جس کو مل گئی وہ بڑا خوش قسمت ہے، ان میں ایک نیک بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ آگے بیوی بھی بڑی سعادت والی جی کا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، نبی کا مہمان ہمارے گھر آئے، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ بیوی کو بھی پتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، آگے سے یہ نہیں کہا کہ لاتے تو کچھ نہیں ہو بس مہمانوں کو لے کے آتے ہو، نہیں، گھر میں تو کچھ رکھا نہیں ہے اور مہمان لے کے آ جاتے ہو۔
آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں، نہ چہرے پر بل آیا، نہ چیں بجبی ہوئی، نہ ناراض ہوئی، کہا ہم خوش قسمت ہیں کہ نبی کا مہمان ہمارے گھر آیا ہے۔ پھر شوہر سے کہنے لگی، عورت بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے، شوہر سے کہنے لگی گھر میں ہے کچھ نہیں، اتنا کھانا ہے جتنے ہمارے چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں، بس اتنا ہے۔ تو میں یہ ترکیب کرتی ہوں، بچوں کو تھپکی دے کر سلا دیتی ہوں بہلا پسلا کر، اور پھر جو کھانا ہے وہ مہمانوں کے آگے رکھ دیں گے، آپ بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا۔ جو چراغ جل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے اور اس بہانے سے میں چراغ کی طرف جاؤں گی اور ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دوں گی، اندھیرے میں کھانا چلتا رہے گا، آپ صرف اپنا ہاتھ روٹی تک لے جانا ہے، لقمہ اٹھانا نہیں ہے، صرف یوں کرتے رہنا کہ مہمانوں کو یہ محسوس ہو کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، مہمانوں کو کھانے کا موقع دینا۔ اس طرح انہوں نے کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس صبح جب فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی نے کہا واہ 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 واہ، بھائی تمہارا تذکرہ تو اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے، جبرائیل امین آیتیں لے کر تمہاری تعریف میں اترے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اس مدینہ کی بستی میں، ان اہل ایمان میں، ان مسلمانوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہیں، خود بھوکے ہیں لیکن دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود بھوکے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے آسمان سے آیتیں اتاری اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، پوری انسانیت کو اور افراد کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کا مزاج یہ تھا، مسلمانوں کا مزاج یہ تھا کہ ان کا مالدار بھی خرچ کیا کرتا تھا، ان کا غریب بھی ضرورت مندوں کا خیال رکھا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کا مزاج تھا۔ اور نبی نے مسلمانوں کا مزاج، اس امت کا مزاج دینے والا بنایا تھا، یوں لینے والا نہیں بنایا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ، من الید السفلیٰ نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے کا مزاج بنایا تھا۔ جب دینے کا مزاج ہوتا ہے پھر دشمنیاں نہیں ہوتی ہے، پھر نفرتیں پیدا نہیں ہوتی ہے، پھر جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، پھر لڑائیاں نہیں ہوتی ہے۔ جب لینے کا مزاج آتا ہے تو پھر بھائی بھائی کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے، بہنوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے، قرابت داروں اور رشتہ داروں کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ نبی نے اس امت کا مزاج دینے کا بنایا، لینے کا نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان من السماء یقول احدهما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ ہر روز جب صبح ہوتی ہے، صبح کے وقت دو فرشتے اللہ کی طرف سے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، جو لوگوں کو دے رہا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اور دوسرا کہتا ہے اعط ممسکن تلفا، اے اللہ جو سینت سینت کے رکھ رہا ہے، جو جمع کر کے رکھ رہا ہے، جو گن گن کے رکھ رہا ہے، اے اللہ اس کے مال میں تباہی ڈال دے، اس کے مال میں تباہی اور تلف ڈال دے، اس کو روک لے، اس کو دینے سے روک لے۔ یہ آگے دینے سے روک رہا اپنے مال کو، تو بھی اپنی نوازش کو روک لے۔ یہ دو فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں دینے کا مزاج تھا، خرچ کرنے کا مزاج تھا۔ یہ اس امت کا قومی مزاج تھا، مسلمانوں کا قومی مزاج۔ اگر ہر قوم کی ایک امتیازی شان، ایک الگ چیز جس سے وہ پہچانی جائے پوچھے نا، تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مسلمان دینے والے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا مزاج خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس مال میں سے خرچ کریں، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا، اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ دے گا بھی، برکتیں بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، راحت اور سکون والا ماحول بھی اللہ پاک اس مال خرچ کرنے کی برکت سے آپ کے گھر میں، سماج میں اور پورے ماحول میں پیدا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کی راہ میں نہیں دیا، بس اپنی ذات پر خرچ کرتے رہے، اپنی ذات کا ہی خیال رکھتے رہے، تو میرے بھائیوں پھر یہ ہوگا کہ انسان مال کا چوکیدار بن کے رہ جائے گا، مال کا چوکیدار بن کے رہ جائے گا، نہ مال اپنے لیے استعمال کر سکے گا، نہ مال سے فائدہ اٹھا سکے گا، مال کا چوکیدار ہوگا۔
اور چوکیدار کیا ہوتا ہے؟ نہ مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس مال کو استعمال کر سکتا ہے، وہ بس حفاظت کر رہا ہے۔ آپ مال کے چوکیدار بن کے رہیں گے، بعد کی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے، وہ پتہ نہیں اس مال کا کیا استعمال کرے۔ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ اس دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو محروم ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کی راہ میں دینے سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں مالدار آدمی ایکسچینج بازار میں گیا اور کنگال ہو گیا، اس نے وہاں پیسے لگائے اور برباد ہو گیا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ وہ جوا سٹے میں لگا، سارا مال برباد کر دیا۔ یہ تو سنا ہوگا کہ وہ شراب کا عادی بن گیا، بپوتی کی جو وراثت تھی باپ دادا کے ہاں سے سب کو خرچ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ تو سنا ہوگا کسی غلط راستے میں اس نے مال کو خرچ کیا، سارا مال تباہ ہو گیا۔ لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ دنیا میں کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ نکالی، ضرورت مندوں کا خیال رکھا اور وہ تنگ دست ہو گیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو، ایسا نہیں سنا ہوگا۔ یہ ایسی دکھتی ہوئی چیز ہے، تجربے کی چیز ہے جو ہر انسان دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیں، اور اللہ کی راہ میں جب دیں تو سب سے زیادہ مستحق آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان میں خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، ایک تو صدقے کا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ہے، رشتے ناطے جوڑنے کا ثواب، دوہرا ثواب ہے۔ رزق میں بڑھوتری چاہتے ہیں تو قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ ایک آدمی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، مجھے کشادہ روزی مل جائے۔ حضور نے کہا دم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، پابندی کرو طہارت کی، ہمیشہ باوضو رہو، پاک و صاف رہو، تمہارے رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری چیز فرمائی وصل الارحام، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو، تمہاری روزی میں برکت عطا کی جائے گی۔ تو ایک صحیح جگہ خرچ کرنے کے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، دوہرا ثواب ہے۔ دوسرا جو خرچ کرنے کا موقع ہے یا جگہ ہے وہ ہے مدارس، دینی مدارس، دینی مکاتب۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، یہ جو ہندوستان میں یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں، نورانی چہرے، اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان باقی ہے، یہ انہی دینی اداروں اور دینی مدارس کی بنیاد پر ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں یا میں عالم ہوں یا مولوی ہوں۔ وہ علاقے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اسپین جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی مسلمان ہے۔ نام و نشاں مٹا دیا گیا، نام و نشاں مٹا دیا گیا، اس لیے کہ مدرسے تھے تو حکومت کے رحم و کرم تھے، حکومت ختم ہو گئی، مدرسے ختم ہو گئے، اسلام ختم ہو گیا۔ یہاں کی اسلام دشمن طاقتیں اسپین جا کر یہ جائزہ لے رہی ہے کہ وہاں سے نام ختم کر دیا گیا، یہاں ہم کیسے ختم کریں؟ تو ان کے سامنے ایک ہی بات آئی ہے، اگر آپ سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے بیانات سنتے ہیں تو پتہ چلے گا سب سے اہم چیز نوٹ جو بات وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ان مدرسوں کو بند کرو۔ دشمنوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ پتہ نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بس یہ کھڑے کر دیے ہیں، چندہ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں وغیرہ، نہیں۔ دشمنوں کی نگاہ میں سب سے پہلی چیز کہ جس کو ختم کرو گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، وہ مدرسے ہیں، یہ دینی ادارے ہیں۔ یہاں پر خرچ کرنے کا بھی دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ صحیح جگہ پہ پہنچ رہی ہے، زکوٰۃ صحیح جگہ پہ پہنچ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ مدرسوں والے تو ایسے ہی چندہ، بہت سارے رسول والے آ جاتے ہیں، تو کچھ تو ہر جگہ فراڈی ہوتے ہی ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن 99% ان میں سے صحیح ہوئے، 99% صحیح ہیں۔ اور جو ادارے جن اداروں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یا قابل اعتماد آدمی بتا دے تو پھر وہاں پر خوب دل کھول کر خرچ کریں۔ صحیح جگہ پر زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے، ایک ثواب یہ، دوسرا صدقہ جاریہ کا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہمیشہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ڈبل ثواب مدرسوں پر خرچ کرنے میں بھی ہے۔ ایک عالم نکلتا ہے، اب آپ اس مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 500 600 700، یہ دین کی بات سن رہے ہیں، اور یہ دین کی بات سن کر آپ کے اندر بھی جذبہ آئے گا نیکی کے کرنے کا۔ اب ثواب کس کو ملے گا؟ بات میں نے پہنچائی، مجھے جس نے علم سکھایا، جو ذریعہ بنا، جو عالم بنانے میں میرا مددگار بنا، ان سب کے لیے یہ ثواب لکھا جاتا رہے گا جب تک صدقہ جاریہ جاری رہے گا۔
تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اور صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ ہے نا قریبی رشتہ دار ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو اسے ہدیہ دو، یہ ہدیہ 70 زکوٰۃ کے برابر ہو جاتا ہے بعض مرتبہ اگر محتاج کے پاس مل جائے۔ قریبی رشتہ دار ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو زکوٰۃ کی طرف مت دیکھو، ہدیے کے طور پر دو ان کو، اپنے خالص مال میں سے دو، اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، سخاوت والا مزاج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا